اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان والی اور صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ آج قرآن پاک کی ایک خوبصورت آیت جو کہ بہت وسیع معنوں کے ساتھ موجود ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، قادر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں، ہر چیز، دنیا اور آخرت کی، تمام جہانوں کی، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ جو ہماری پریشانیاں یا مشکلات یا جو مصائب ہم پر آئے ہیں اس پر اس کی گرفت نہیں؟ کوئی پتا اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتا، یہ خود قرآن پاک میں فرمایا اللہ نے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ جو مصائب یا پریشانی ہم پر واقعہ ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر آئی ہے؟ تو ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے کہ جب پریشانی یا مصیبت آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رونا چاہیے یا لوگوں کے آگے گڑ گڑانا چاہیے یا لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرنا چاہیے؟ کس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے جس سے ہماری پریشانی کم ہو جائے؟ دیکھا جائے تو دین کا راستہ ہمیں ان مشکلات سے نکالنے کے لیے بہت خوبصورت دین ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بہت احسان کیا کہ ہمیں دین اسلام میں پیدا کیے، ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیے۔ بائی برتھ الحمدللہ وی آر مسلمس۔ لیکن کیا وجہ ہے، کیا مسائل ہیں، کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور نا امیدی اور مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں اور خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں؟ اس کی مین ریزن یہ ہے کہ ہم نے دین کو سمجھا نہیں ہے، قرآن کو سمجھا نہیں ہے، قرآن پر عمل کرنے کی طرف نہیں آئے۔ صرف ہم کانٹیکسٹ کو پڑھتے ہیں، ٹیکسٹ کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، عربک ٹیکسٹ کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہی ثواب ہے، یہی برکت ہے، لیکن اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر اس کو ہم سمجھیں نا تو قرآن پاک کی سورۃ الفاتحہ سے لے کے سورۃ الناس تک اللہ تعالیٰ نے زندگی کی تمام مینیو آپ کو بتا دیے ہیں، کہ تمام مشکلات کا حل بتا دیا ہے کہ یہاں آپ کو مشکلات آئیں گی تو اس کو کیسے کیسے نکلنا ہے۔ قرآن کو سمجھنا، قرآن کو جاننا، اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں، تو اس سے بڑھ کر کوئی آیت نہیں ہو سکتی، کوئی چیز نہیں ہو سکتی، کوئی پریشانی کے لیے حل نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ وہ جو مشکل ہم پر واقع ہوئی ہے اس سے واقف نہ ہو۔ وہ ہر چیز سے واقف ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ مصائب یا مشکلات ہم سے پہلے انبیاء کرام پر بھی آئی ہیں، لیکن وہ صبر اور توکل اللہ پر کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کو نکالتا تھا ان مصائب سے، ان پریشانیوں سے۔ صحابہ کرام پر آئی ہیں، صالحین پر آئی ہیں، تبع تابعین پہ آئی ہیں، انہوں نے کوئی آرام سے زندگی نہیں گزاری۔ تو یہ آیت ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی آیت ہے کہ جو پریشانی اور مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی سے مانگے، اسی سے رجوع کرے اور وہی بہتر ہمارا ساتھ دینے والا ہے۔